میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دنیا یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو دنیا کے اندر جو ہے ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہو سکتی، اور انسان یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے جو کچھ ملے گا وہ سب دنیا کے اندر ملے گا۔ یہ بہت دھوکہ ہے، یہ بہت فریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگلے پچھلوں کو دنیا نے دھوکہ دیا، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تم دنیا کے مکر سے ہوشیار رہنا، دنیا کے فریب سے ہوشیار رہنا، کہیں تمہیں دنیا جو ہے وہ مکر میں مبتلا نہ کر دے، کہیں دنیا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ سرکار مولا کائنات نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کہ دنیا مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، لیکن میں دنیا کو جھڑکتا ہوں۔ اور آپ کا حال یہ تھا، لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ اپنی راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر کے مولا کائنات داڑھی پکڑ کر کے رو کر کے کہتے تھے، اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دینا، تو دھوکہ کسی اور کو دینا، تو فریب کسی اور کو دینا۔ مولا کائنات نے تو یہاں تک فرمایا کہ اے دنیا، تجھے 3 طلاق دی جا چکی ہے، اب تیرا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ سوچتی ہوگی دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جو ہے حالات دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان سب کچھ دنیا ہی میں پا لینا چاہتا ہے، انسان سمجھتا ہے جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی معرفت مجھے اللہ رب العزت کے فیصلوں سے نصیب ہوئی، اللہ رب العزت کی پہچان مجھے اللہ کے فیصلوں سے نصیب ہوئی، یعنی مجھے اس طریقے سے رب کی معرفت عطا ہوئی کہ میں جو چاہتا تھا میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے، یعنی میں جو چاہتا تھا میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے، تو تب میں نے اللہ کو پہچانا کہ میں جو چاہتا ہوں اس کو توڑنے والی ذات بھی کوئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن عجیب سی بات ہے، اللہ اکبر، ہر بات اللہ والوں کی چاہی ہوئی بھی نہ ہوئی، حالانکہ اللہ والوں کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اس کو چاہا اور وہ نہ ہوا، انہوں نے اس کو چاہا اور وہ نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالی کہ محبوب بندے اللہ کے چاہنے سے چاہیں تو وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہو اور بندے کی مرضی کچھ اور ہو تو پھر اللہ رب العزت کی مرضی غالب رہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میری بات کو آپ دوسری طرف قطعی نہ لے جائیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ والوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ مٹی کو اگر سونا کہہ دے تو سونا ہو جاتا ہے، لیکن بعض معاملات میں اگر قدرت کسی اللہ والے کو آزمانا چاہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا بہرحال جو ہے ہر ایک کے فیصلے پر غالب ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ آپ مجھے بتائیں، حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری قوم پر فوراً عذاب آئے، لیکن دعائے نوح اور عذاب الہی کے درمیان کم و بیش 40 سال کا فاصلہ ہے، تو اب آپ کو پتا چلا کہ عذاب تو آیا، لیکن اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے 40 سال کے بعد آیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اسی طرح قوم لوط پر عذاب نہ آئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا ابراہیم اس قوم کے لیے دعا نہ کرنا کیونکہ میں عذاب کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اب پتا چلا کہ اپنی ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ اپنی ہر خواہش کو دنیا میں پوری کرنے کے چکر میں رہے گی تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی، ہلاک ہو جاؤ گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بہت ساری خواہشات کے اندر آج انسان کی نفسانی خواہشات بہت عروج پر ہے، اس لیے کہ لقمے معتبر نہ رہے، ماحول معتبر نہ رہا، تعلیم معتبر نہ رہی، صحبت معتبر نہ رہی، تو انسان کا نفس بھی غیر معتبر ہو گیا۔ نفس یہی کیا کم تھا کہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا تھا، لیکن اللہ اکبر، اس نفس نے کیا قیامت ڈھائی کہ انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اور یاد رکھنا، نفس انسان کو بالخصوص مردوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن نفس کا غلبہ عورتوں پر کچھ زیادہ واقع ہوا ہے، اس لیے کہ عورتیں صنف نازک ہے، عورتوں میں
में फैसला करने की कुव्वत मर्दों के मुकाबले में कम होती है, औरतों को अक्ल मर्दों के मुकाबले में कम है, इसलिए औरतें बहुत जल्दी नफसानी ख्वाहिशात का शिकार हो जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, हालांकि अल्लाह ने औरत को बहुत बुलंद मर्तबा अता किया, बहुत बुलंद मकाम अता किया, अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता की। हाँ हाँ, हव्वा ही को तो औरत कहा जाता है, मरियम ही को तो औरत कहा जाता है, आसिया ही को तो औरत कहा जाता है, ज़ैनब ही को तो औरत कहा जाता है, बल्कि अल्लाह अकबर, बाज मकामात पर कौम जब मर्दों की सरदारी से महरूम हो गई तो हमारी कौम की औरतों ने मर्दों जैसा कारनामा अंजाम दिया। क्या दुनिया नहीं जानती कि जब सर नेजों पर हसनैन इमाम हुसैन और उनके साथियों के उठाए गए तो उस वक्त सालारे काफिला सैयदा ज़ैनब बन करके काफिले को सलामती के साथ मदीने तक पहुंचाती है। बल्कि मेरा खिराज तो सैयदा को यूं है कि अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन तो करबला में शहीद हो गए, लेकिन मदीने से मदीने तक अगर कोई काफिले के साथ रहा तो वो ज़ैनब कुबरा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, पता चला औरत का मकाम बड़ा बुलंद है, औरत का मर्तबा बड़ा बुलंद है, औरत बड़ी शान वाली है, औरत घर की मलिका है, औरत बेटी हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, औरत नेक बीवी हो तो शौहर के लिए जन्नत, औरत माँ हो तो औलाद के लिए जन्नत। यानी हमारे यहाँ औरत का दूसरा तस्वुर जन्नत है। कोई किसी को वो मर्तबा नहीं दे सकता जो इस्लाम ने औरत को अता किया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, लोग कहते हैं कोई औरत नबी नहीं हुई, लेकिन मैं ये कहता हूँ जितने नबी हुए वो सब औरत की गोद में परवरिश पाए, जितने अंबिया हुए वो सब औरतों की गोद में परवरिश पाए। ईसा भी मरियम की गोद में आए। नबी बिन बाप का तो पैदा हुआ, नबी बिन बाप का तो पैदा हुआ, लेकिन नबी हजरत आदम के सिवा किसी बगैर माँ के बगैर पैदा न हुआ। बल्कि माँ की शान ये है, अल्लाह ने मेरे नबी को नबी ये उम्मी कह करके पुकारा, और नबी ये उम्मी का एक माना ये भी होता है, जो है वो माँ को कहते हैं, और या निस्बती होने की वजह से माँ वाला, यानी माँ का मर्तबा ये है, औरत का मर्तबा ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को उम्मी कहकर यानी माँ वाला कह करके पुकारा। आप अंदाजा तो फरमाए, जिसकी माँ की शान की आलम ये हो, जिसकी माँ की शान की अजमत का आलम ये हो, अल्लाह अल्लाह, औरत की अजमत का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है, वो औरत जिसके कदमों तले जन्नत, वो औरत जिसकी पैदाइश पर माँ बाप को जन्नत, वो औरत अल्लाह अकबर जो शौहर के लिए जन्नत, अगर वही औरत जहन्नम के रास्ते पर जाए, अगर वही औरत कुछ जहन्नम का ईंधन बने, है ये भी कहा गया औरत को जन्नत कहा गया है। और दूसरे मकाम पर यह कहा जाता है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएगी। लेकिन मामला यही हुआ जैसे कोई दरिया के किनारे रह करके प्यासा रहे। अल्लाह अकबर, आप माँ बाप के लिए जन्नत है, आप शौहर के लिए जन्नत है, आप औलाद के लिए जन्नत है, लेकिन आप अपने करतूत की वजह से जहन्नम का ईंधन बन रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज जो है दुनिया के अंदर नचनिया औरतों की जरूरत नहीं, आज दुनिया के अंदर ज़ैनब के किरदार की जरूरत है, आज दुनिया के अंदर अदाकारा औरतों के किरदार की जरूरत नहीं, आज दुनिया के अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की जरूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सुन्नी इज्तिमा में आने वाली मेरी माँ और बहनों, आज बड़े दर्द दिल के साथ मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए कि इस मजमे के अंदर मुझे उम्मीद है 80% मेरी बहनें जो है वो नौजवान हैं। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज औरतों के लिए बल्कि नौजवान लड़कियों के लिए एक मसला बहुत ज्यादा बना हुआ है, और वो मसला ये है पसंद की शादी। पसंद की शादी एक भूत सवार है लोगों पर, पसंद की शादी, और इसको फैशन बना दिया गया है। लव मैरिज कहा जाता है, कभी रोशन ख्याली कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि अपनी पसंद से शौहर ढूंढो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन सिर्फ दिल का दर्द मेरी उन बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको ये भूत सवार हो गया है कि हम फिल्मी अदाकारा को देखकर हम भी अपना शौहर खुद पसंद करेंगे। हम जो है अल्लाह अकबर सीरियल की अदाकारा को देखकर अपनी जिंदगी का साथी हम खुद पसंद करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मेरी बहन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, जब तुम ईद के मौके पर दुपट्टा और चूड़ियां खरीदने जाती हो तो तुम अकेले नहीं जाती। मुझे पूरा यकीन है हर औरत की फितरत एक जैसी होती है, मेरे शहर की औरतें जैसी है, भरूच की औरतों की फितरत भी वही है, वही फितरत अहमदाबाद की औरतों की भी है, वही फितरत जो है यूपी बिहार की औरतों की भी है। मुझे औरतों की फितरत अच्छी तरह से पता है कि जब कोई औरत ईद के दुपट्टे और चूड़ी को खरीदने के लिए जाती है, औरत कभी अकेले नहीं जाती, लड़कियां कभी अकेले नहीं जाती, एक दो सहेलियों को लेकर जाती है, या कभी अपनी माँ को ले जाती है, कभी अपनी बड़ी बहन को ले जाती है। यानी औरत पसंद के मामले में बहुत ज्यादा हसास वाक़ई हुई है। मुझे बताओ दुपट्टे
جیسے میں چوڑی ڈھونڈنے کے لیے 3 سہیلیوں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی ماں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی بہن سے مشورہ کرتی ہو، جو چوڑیاں عید کے ایک دن پہننا ہے اس کے لیے اتنی محتاط ہو، اور جسے زندگی کا ساتھی بنانا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو، جس کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، چوڑیاں چننے کے لیے تم نے اتنی توجہ کی، اتنی فکر کی، اتنے مشورے کیے، اور یاد رکھنا جو کام بغیر مشورے کے ہوتا ہے اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی، اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مشورہ کرے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جو مشورے کے بغیر کام کرے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حبیب سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ اسی لیے میرے آقا، حالانکہ حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کو قانون عطا کرنا تھا اپنے بندوں کے لیے، تو میرے محبوب نے جو صحابی جس میں تجربہ رکھتے تھے حضور ان سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ حضرت سلمان فارسی ہی کا تو مشورہ تھا کہ جنگ خندق وجود میں آئی، خندق حضرت سلمان کے مشورے سے کھودی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، بدر کے قیدیوں کی آزادی کا معاملہ یہ صدیق اکبر کا مشورہ تھا۔ اسی طریقے سے بلکہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مشورہ حضرت فاروق اعظم کا مشورہ تھا۔ یہ اور بات ہے، اس کی تائید میں قرآن کی آیت آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، لیکن ہے تو مشورہ۔ اللہ کے حبیب نماز کہاں پڑھنا ہے صاحب وحی اس کے لیے مشورہ کر رہے ہیں۔ توجہ کریں میری بہنیں، توجہ کریں، ساری دنیا کی عقلیں ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کی عقل شریف ایک طرف، وہ اتنی عظیم ذات حرم میں مصلی کہاں بنا اس کے لیے مشورہ کریں، اور ہماری لڑکیاں 16-17 سال کی اتنی ایڈوانس کہ زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، اپنی پسند سے کریں گے، اپنی پسند سے کریں گے۔ اور سنو، یہ تجربات کی بات ہے، بہت ساری اسلامی بہنوں نے کسی کے ذریعے کہلوایا، فون کیا، تحریریں لکھی کہ بھائی ہم تو لٹ گئے، سید صاحب ہم تو لٹ گئے، ہم نے تو کسی پہ اعتماد کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے شادی کے بعد 1-2 بچے ہونے کے بعد چھوڑ کے ایسا بھاگا، اب ہم نہ ماں کے گھر لوٹنے کے قابل رہے اور نہ اب شوہر والی رہ گئی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مہنگی کوئی چیز ہے تو وفا ہے۔ آپ آوارہ لڑکوں سے وفا کی امید کر بیٹھی ہے میری بہنوں؟ آج کا دور اس قدر بے وفائی کا دور ہے، جب لوگ اللہ رسول کے وفادار نہ رہے تو لوگ تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ آپ کن سے وفا کی امید لے کر بیٹھی ہے میری بہنوں؟ مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت بھولی بھالی ہیں، مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت سیدھی سادی ہیں، ان کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے، کوئی زیور کا لالچ دیتا ہے، کوئی نئی دنیا بسانے کی بات کرتا ہے، کوئی تارے قدموں میں بچھانے کی بات کرتا ہے، کوئی جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے۔ میری بہنوں، یہ جھوٹے اور قذاب اور مکار لوگ ہیں، ان کی حیثیت قصائیوں جیسی ہے، قصاب جیسی ہے۔ جیسے قصائی بکری کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے جب لے جاتا ہے کمرے میں تو ایسے ہی نہیں لے جاتا، بلکہ ہرا ہرا پالا دکھاتا ہے۔ بیچاری بھولی بھالی بکری دیکھتی ہے کہ میرا مالک تو مجھے چارہ کھلانا چاہتا ہے، اور وہ پالے کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل جاتی ہے، لیکن اس بکری کے منہ میں چند پتوں کے سوا کچھ نہیں آتا، اور اس کو زمین پہ لٹا کر کے ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بکری ذبح ہو جاتی ہے۔ بکری کا ذبح ہونا بہت زیادہ سانحہ نہیں، اس لیے کہ بکری ذبح ہو کر کسی کے دسترخوان کی زینت بننے کے تو قابل رہتی ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، بکری ذبح ہو کر کسی نہ کسی کے دسترخوان کی زینت بننے کے قابل رہتی ہے، لیکن عورت کی جب آبرو لوٹ لی جاتی ہے تو عورت کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتی، وہ کسی محفل کے قابل نہیں رہ جاتی، سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتی۔ میری بہنوں یاد رکھو، کیا ضروری ہے کہ کوئی وعدہ کرے گا تو وفا بھی کرے گا، اس لیے یاد رکھنا اگر کوئی داڑھی والا بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرے کہ میں تجھے یہ دکھاؤں گا، میں تجھے یہ کروں گا، میں تجھے یہ دوں گا، یاد رکھنا اگر وہ دیندار ہوتا تو افیئر کیوں کرتا، اگر وہ دیندار ہوتا تو ناجائز تعلقات کیوں قائم کرتا۔ داڑھی دیکھ کر کسی کو دیندار مت سمجھا کرو، اس لیے کہ دین صرف داڑھی کا نام نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ تو یہاں
ہے, ارے جن کے دلوں میں دین بستا ہے, جن کے دلوں میں یار بستا ہے, وہ تو کسی عورت پر نظر اٹھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. اس لیے یاد رکھنا میری بہنوں, زندگی کا ساتھی دیندار ہونا چاہیے, زندگی کا ساتھی پرہیزگار ہونا چاہیے, زندگی کا ساتھی متقی ہونا چاہیے. یاد رکھنا اگر چوڑی میں دھوکہ کھا گئی تو چوڑیاں بدل سکتی ہو, دوپٹے میں دھوکہ کھا گئی دوپٹہ بدل سکتی ہو, مکان میں دھوکہ کھا گئی مکان بدل سکتی ہو, لیکن شوہر زندگی کا ساتھی ہے. اگر اس کے سلیکشن میں, اس کو چننے میں دھوکہ کھا گئی تو یاد رکھنا پوری زندگی تباہ ہوگی, پوری زندگی برباد ہوگی. میری بہن, سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل مت بنا, اس لیے کہ سیریل کی اداکارہ صرف اداکارہ ہے, اس کی کوئی شادی نہیں, اس کی کوئی شادی نہیں, اس کی پوری زندگی 3 گھنٹے کی ہے. آپ کی زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے, آپ کو تو پوری زندگی جینا ہے. اور ایک خاص بات میں عرض کروں, شوہر چننے کے معاملے میں احتیاط کتنی ہے, دھیان دیں. حضور نے اپنی تینوں بیٹیوں کا رشتہ اپنی مرضی سے کیا, لیکن جو سب سے چہیتی بیٹی تھی ان کا رشتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا, بلکہ میرے مالک میرے آقا شیخین تشریف لائے صدیق و فاروق, ہاتھ مانگا تو حضور نے فرمایا میں منتظر ہوں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اپنی چہیتی بیٹی کے متعلق حضور خود فیصلہ نہیں کر رہے. جن کو اللہ نے موت اور زندگی کے اختیار دے رکھے ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کے اختیار دے رکھے ہیں, جن کو اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنایا ہے, حضور کہتے ہیں ابو بکر میں انتظار میں ہوں کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چننے کے معاملے میں جتنی بڑی ہستی شامل رہے گی اتنی زیادہ برکتیں اس میں موجود رہے گی. اور اللہ سے بڑی ذات کس کی ہے, اللہ سے بڑی ذات کس کی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, اس لیے اپنی مرضی سے فیصلہ مت کرو. دادا کی مرضی ہو, دادی کی مرضی ہو, ماں باپ کی مرضی ہو, وہ چنے, ہاں لیکن پھر تم بھی اتنی بے دست و پا نہیں ہو کہ ماں باپ دادا دادی جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ تمہیں بیادے نہیں. تمہیں اتنا حق ہے کہ جس کو وہ چن کر لائیں تم اس کے بارے میں ہاں یا نہ کر سکتی ہو, لیکن تمہیں خود نہیں ڈھونڈنا ہے. اس لیے کہ کون نیک ہے تمہیں کیا پتا. ظاہری حسن دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ, ظاہری اچھے کپڑے دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ. مجھے معلوم ہے یہ بات, ایک لڑکی کا بیان ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے اچھی بائک لے کر کے آتا تھا. میں نے سوچا کہ بہت مالدار, اس نے بتایا بھی تھا ہمارا کاروبار یہاں ہے وہاں ہے یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد جب اس کے چکر کے اندر آبرو لٹا بیٹھی تو بعد میں پتا چلا کہ بائک جس کی لاتا تھا وہ اس کے پڑوسی کی بائک تھی, اس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, اس طرح سے بے شمار لڑکیاں ہیں, لیکن لوگوں کو محبت کے نام پہ جب نشہ چڑھتا ہے, یہ محبت نہیں ہے, یہ نفسانی خواہشات ہے. اور قرآن کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا. خواہشات کی طرف مت جاؤ, دنیا کے حسن و جمال کی طرف مت جاؤ. کوئی ضروری ہے کہ کسی کی چمڑی سفید ہے تو وہ وفادار بھی ہوگا؟ کوئی ضروری ہے کسی کی زبان میٹھی ہو تو وہ اچھا بھی ہوگا؟ ارے لوگ تو ایسے ہیں, ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے پرندوں کا تو وہ جال بچھاتا ہے, اور جال پرندے کو نظر نہیں آتا ہے, وہ اس پہ دانے ڈالتا ہے. بیچارے پرندے کو تو دانا نظر آتا ہے اور وہ پرندوں جیسی بولیاں بولتا ہے, پرندوں جیسی آواز نکالتا ہے. پرندے کو لگتا ہے میرا ہی کوئی ہمدرد ہے, دانے دیکھ کر کے نیچے آتا ہے, دانا ابھی منہ میں بھی نہیں جاتا کہ پیر جو ہے جال میں پھنس جاتا ہے. اور ایک بار جال میں پیر پھنس جائے پھر پرندہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے, جتنا نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے اللہ اکبر وہ پھنستا چلا جاتا ہے, اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے اس پرندے کو بازار میں بیچ دیا جاتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ایسا ہی ہے, آپ کو دولت کی لالچ دی جائے گی, آپ کو زیور کی لالچ دی جائے گی, آپ کو جو ہے وہ گھر بسانے کی لالچ دی جائے گی, آپ کے ساتھ دنیا بسانے کی لالچ دی جائے گی, آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے جائیں گے, آپ کو ہتھیلی پر جنت دکھائی جائے گی. مگر یاد رکھنا ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کبھی